اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور سردار کے منہ سے حیرت بھری چیخ نکل گئی۔ اس دوران ایک بڑا دلچسپ تماشا ہوا۔ سردار تو میرے ساتھ مصروف تھا، ادھر قزاقوں نے کشتیاں پانی میں اتار کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے جہاز پر نفسا نفسی اور افراتفری کا عالم تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ ایک ایک کشتی میں اس کی گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ بھر گئے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ کشتی میں اسے جگہ مل جائے۔ اس ہنگامے میں کئی کشتیاں ڈوب گئیں اور ان میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے انسان سمندر میں گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ سمندر سخت متلاطم تھا اور پرجوش تھا۔ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا، اور اگر بچ جاتا تو جاتا بھی کہاں؟ ساحل کا تو کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سمندر میں کودنے یا گرنے والوں کے لیے موجوں کی ہلاکت آفریں آغوش کے علاوہ اور کوئی پناہ نہ تھی۔ قزاقوں کی ایک اچھی خاصی تعداد سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی۔ بچی کچی تعداد پر ہمارے جہاز کی جانب سے مسلسل تیر اندازی جاری تھی، اور بہت سے قزاق ہمارے تیر اندازوں کی تیروں کا نشانہ بنے۔ زیادہ تر قزاق تیروں کی زد سے دور رہنے کی کوششوں میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جہاز تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہمارے جہاز کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور قزاقوں کے سردار کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ فرش پر گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑی غیر معمولی ہمت اور جوان مردی سے کام لیتے ہوئے اس تیر کو اپنے بازو سے نکال پھینکا۔ اس کے بازو میں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ خون کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے اس طرف بھاگا تھا جہاں سے کشتیاں سمندر میں اتاری جا رہی تھیں۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ ساری کی ساری کشتیاں وہاں سے غائب تھیں اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ کچھ دور سمندر میں صرف ایک کشتی جا رہی تھی جس میں کچھ قزاق سوار تھے، باقی سب پانی میں ڈوب کر غائب ہو چکے تھے۔ سردار نے افسردگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ اب ظاہر ہے کہ جہاز پر اتنی کشتیاں موجود نہیں تھیں جو ان تمام قزاقوں کے لیے کافی ہو سکتی، اس لیے بہت سے لوگ بچ گئے تھے اور وہ سب کے سب حسرت اور مایوسی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں میں سردار خود بھی شامل تھا، لیکن ان کی حسرت اور مایوسی کا عرصہ زیادہ طویل نہیں رہا۔ جلدی جہاز نے ایک اور ہچکولا کھایا اور اس کا بیشتر حصہ پانی میں غرق ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اب اس جہاز پر میرا مزید قیام فضول ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ قزاقوں کی بڑی تعداد سمندر کی نظر ہو کر ہلاک ہو گئی تھی، اور بچے کچے ذرا دیر میں ڈوب کر ہلاک ہو جانے والے تھے۔ ان کو اس تباہی سے اب کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ ان کی قسمتوں کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اب اپنے جہاز پر نظر ڈالی۔ نمایاں طور پر نظر آنے والوں میں نفرتان، ارکند اور چند دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ زوراج مجھے نظر نہیں آیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ صاف نظر آیا تھا۔ سب مجھے دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ پھر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ان لوگوں میں سے کئی کے منہ سے حیرت اور خوف بھری چیخیں نکل گئیں، اور میں مسکراتا ہوا سمندر میں کود پڑا۔ میرے سمندر میں کودنے کے ساتھ ہی قزاقوں کے جہاز نے ایک آخری ہچکولا لیا پروفیسر، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زیر آب چلا گیا۔ میں سطح آب پر رک رک کر اس کا منظر دیکھنے لگا۔ پورا جہاز ان انسانوں کی جو اس پر موجود تھے اور جن میں قزاقوں کا سردار بھی شامل تھا، پانی کے اندر قبریں بن گئی تھیں، اور اب صرف جہاز کا مستول کا کچھ حصہ باہر نکلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کسی انسان کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔ میں تیرتا ہوا اپنے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عرشے پر جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی جہاز کے عرشے پر سے کھلے سمندر میں اتاری گئی۔ میں سطح آب پر ابھرا اور پھر میں نے عرشے کی طرف نظر ڈالی۔ کئی ہاتھوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں کشتی میں سوار ہو جاؤں۔ یہ کشتی اس طرح اتاری گئی تھی کہ یہ بڑی بڑی اور مضبوط رسیوں کے ذریعے جہاز سے بندھی ہوئی تھی اور اسے اوپر کھینچا جا سکتا تھا۔ ہر چند کے اس کشتی کی ضرورت نہیں تھی، تاہم میں نے ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کشتی کو پکڑ لیا اور اس میں سوار ہو گیا۔ میرے کشتی میں سوار ہوتے ہی ان لوگوں نے کشتی کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا، اور ذرا سی دیر میں اوپر پہنچ گیا۔ جہاز کے اوپر پہنچتے ہی نہایت والیانہ انداز میں میرا خیر مقدم کیا گیا۔ نفرتان نے جوش اور مسرت سے بے قابو ہو کر مجھے سینے سے لپٹا لیا۔ اس کے بعد ارکند مجھ سے بغل گیر ہوا، اور اس کے بعد کئی دوسرے لوگ بھی مجھ سے گلے ملے تھے۔ ارکند، نفرتان نے کہا، عرفن سے پوچھو کہ اس کے جسم میں آخر کس طرح کی روح ہے؟ کیا اس کی جرت اور بہادری کی کوئی انتہا ہے؟ یہ تنہا دشمنوں کے جہاز میں جا گھسا اور اس نے اتنے بہت سے قزاقوں کو ہلاک کر دیا۔
جبکہ اس کے اپنے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی؟ آخر یہ کیا معاجرہ ہے؟ اس سے کہو کہ ہماری حیرتوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ بتائے۔ ارکن نے میرے لیے نفرتان کی باتوں کا آرمینی زبان میں ترجمہ کیا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے چونکہ جہاز کی حفاظت کا فرض سونپا گیا تھا، لہذا اس فرض کو نبھانے کی خاطر مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ میں نے کیا۔ میں نے گول مول سا جواب دیا اور ارکن نے اس کا ترجمہ کر دیا، لیکن یہ سب کچھ کتنا ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہم لوگ کوئی خوشگوار خواب دیکھ رہے ہوں، نفرتان نے کہا۔ میں نے ارکن سے پوچھا کہ زوراج مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کے شانے پر زخم آ گیا ہے۔ ارکن نے آہستہ سے جواب دیا، قزاقوں کی طرف سے آنے والے ایک تیر نے اس کا بازو چھلنی کر دیا ہے، اور یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں نے کہا، کیا اس جہاز پر کوئی طبیب موجود ہے جو بیماروں اور زخمیوں کا علاج کر سکے؟ کیوں نہیں، ارکن نے کہا، ویرینو ایک نامی گرامی طبیب ہے جو اس جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس بہت سی دوائیاں بھی موجود ہیں۔ اس نے زوراج کے زخموں کو اچھی طرح دھو کر ان پر پٹی باندھ دی ہے اور اس وقت آرام کر رہا ہے، مجھے ذرا اس کے پاس لے چلو، میں نے ارکن سے کہا۔ ابھی میں نے اور ارکن نے ایک ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ نفرتان نے ہمیں روک دیا۔ ارکن، اس سے پوچھو کہ قزاقوں کا جہاز ڈوبا تو کس طرح ڈوبا اچانک؟ اس میں کیا ہو گیا تھا؟ ارکن نے تھوڑی دیر رک کر ترجمہ کیا۔ میں نے اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا پروفیسر، ورنہ شاید وہ لوگ حیرت کے مارے حواس باختہ ہو جاتے۔ جہاز کے پہنے میں کسی طرح کوئی سوراخ ہو گیا تھا، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کو اس بات کا علم اس وقت ہو سکا جب اس سوراخ کے ذریعے کافی پانی جہاز کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی اور سوراخ کو بند کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ پانی کے دباؤ کے ساتھ ساتھ سوراخ کا منہ بھی بڑا ہوتا چلا گیا اور بالآخر جہاز میں اتنا پانی بھر گیا کہ وہ ڈوب گیا۔ ارکن نے میری باتوں کا ترجمہ کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، نفرتان نے کہا، جہاز میں سوراخ بھی عین اس وقت ہونا تھا جب یہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ قدرت کو ہماری بہتری اور زندگی منظور تھی، ورنہ ان لوگوں نے تو ہمیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی۔ ارکن نے نفرتان کی بات کا ترجمہ کیا۔ میں دل ہی دل میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ارکن میرے ساتھ تھا۔ عرشے پر جہاز کے تقریباً سارے ہی لوگ موجود تھے، سوائے ان لوگوں کے جن کا کام جہاز کو چلانا تھا اور جو اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ تمام کے تمام لوگ حیرت، تحسین اور تشکر کے ملے جلے احساسات کے ساتھ میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے جو آرمینی یا یونانی زبان سے واقف تھے آگے بڑھ بڑھ کر مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دیتے رہے اور میری بہادری اور قوت کو سراہتے رہے۔ اکثر لوگوں نے میرے ہاتھ چومے اور کئی ایک نے فرتے مسرت سے مجھے گلے لگا لیا۔ انہوں نے بھی جو آرمینی یا یونانی زبان نہیں جانتے تھے اشاروں میں مجھے خراج تحسین پیش کیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں مسکراتا ہوا لوگوں کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا اور ان کی جانب سے ہدیہ ہائے تشکر کو قبول کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور ارکن کی رہنمائی میں ایک کیبن کی طرف جا رہا تھا جو باورچی خانے کے قریب تھا۔ میں اور ارکن اس کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ایک بستر پر زوراج لیٹا ہوا تھا، اس کے بائیں بازو پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ کافی نڈال نظر آ رہا تھا۔ مجھے اور ارکن کو دیکھتے ہی وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ لیٹے رہو میرے دوست، میں نرمی سے اسے کہا، میں تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں۔ میں اب بہت ٹھیک ہوں عظیم ارفن، اس نے جواب دیا اور سنبھل کر بستر پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں سے بھی بیٹھنے کی درخواست کی۔ ہم دونوں بھی بستر پر بیٹھ گئے۔ مجھے جان کر افسوس ہوا کہ تم قزاقوں کے تیروں سے زخمی ہو گئے ہو زوراج، میں نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارے زخم اب زیادہ گہرے نہیں ہوں گے اور تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مجھے دلی مسرت ہے کہ تم نے میرا اتنا خیال کیا کہ تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ مجھے واقعی اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور میری کمی کو محسوس کیا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے زوراج، میں نے اسے جواب دیا۔ تم میرے دوست ہو اور دوستوں کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ ارفن، تم نے جو کچھ کیا ہے، نفرتان اور ارکن سمیت سارے لوگ سخت حیران ہیں، لیکن یقین جانو کہ مجھے ان باتوں پر کوئی حیرانی نہیں ہے۔ اس کی کوئی وجہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زوراج نے سکون سے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری صلاحیتوں سے ناواقف ہیں، جبکہ میں تمہاری اصلیت کو سمجھ چکا ہوں۔ تم میری اصلیت کو سمجھ گئے ہو میرے دوست، جبکہ میں خود بھی اپنی اصلیت کو نہیں جانتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم چاہو جو کچھ کہو عظیم ارفن، زوراج نے سنجیدگی سے کہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتے ہو، تم اصل میں وہ جو نظر نہیں آتے ہو وہ ہو۔ زوراج نہ جانے کیا پہیلیاں بجھوا رہا ہے، ارکن نے کہا۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا دوست، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اب اس قسم کی گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اب چلتا ہوں اور تمہارے لیے دعا گو رہوں گا کہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ۔ مجھے حکیم کی مہارت پر پورا بھروسہ ہے، زوراج نے جواب دیا۔
وہ بڑی تندہی اور عمدگی سے میرا علاج کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے جلد ہی اچھا کر دے گا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے بازو کی ہڈی نہیں ٹوٹی، ورنہ اس کے جڑنے میں کافی دن لگ جاتے۔ اب تو صرف گوشت میں زخم ہے اور وہ بھی زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ میں جلدی اچھا ہو جاؤں گا۔ میں اور ارکن وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے محافظ دستے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ میرے حکم کے تھوڑی دیر کے اندر سارے کے سارے لوگ عرصے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی دلی خوشی ان کے چہرے سے حیا تھی۔ تمام لوگوں کی گنتی کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ قزاقوں کے تیر اندازوں سے محافظ دستے کے کتنے آدمی ہلاک اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے نائب کو حکم دیا۔ محافظ دستے کے 5 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ میرے نائب نے فوراً جواب دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے ہی سارا حساب کتاب کر چکا تھا، اور اس کے علاوہ زخمی ہونے والوں میں 4 افراد ایسے ہیں جن کا تعلق محافظ دستے سے نہیں تھا، اور زخمی 4 میں سے ایک زوراج بھی ہے۔ اس اسنا میں نفرتان بھی وہاں پہنچ گیا اور ارکن پہلے سے موجود تھا۔ محافظ دستے کے 5 آدمی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی 4 آدمی مزید زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل 10 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے ارکن کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے دوست؟ ہم بہت سستے چھوٹ نہیں گئے؟ ہم باقی بہت سستے چھوٹ گئے، ارکن نے جواب دیا۔ اگر قزاقوں کے ساتھ جم کر لڑائی ہوتی تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس لڑائی کا کیا انجام ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم قزاقوں سے ہار جاتے اور ہمارے تمام آدمیوں کو ہلاک کر کے سارا مال و اسباب لوٹ لیا جاتا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں دوستوں؟ نفرتان نے بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ وہ قزاقوں کے ہاتھوں جہاز کے بچ جانے پر بہت ہی خوش تھا۔ ارکن نے اسے بتایا کہ ہم لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ عرفن ٹھیک کہتا ہے، نفرتان نے قدیم مصری زبان میں کہا۔ بلا شبہ قزاقوں کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اگر عرفن کی غیر معمولی بہادری اور قدرت کی غیبی طاقت ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو خدا جانے ہم لوگوں کا کیا حشر ہوتا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ ارکن نے میرے لیے نفرتان کی باتوں کا ترجمہ کر دیا۔ میں نے آج رات جہاز پر ایک خصوصی جشن کا اہتمام کیا ہے۔ نفرتان نے کہا، پہلے تو ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا جو قزاقوں کے تیروں سے ہلاک ہوئے اور جن کی روحیں عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ اس کے بعد زندہ بچ جانے والے لوگ دیوتاؤں کی خدمت میں اظہار تشکر کے طور پر جشن منائیں گے۔ ارکن یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے جلدی نفرتان کی باتوں کا میرے لیے ترجمہ کر دیا۔ میں نے بھی اس پر دلی مسرت کا اظہار کیا اور اس رات واقعی بڑا دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔ جہاز میں خاص طور پر چراغاں کیا گیا اور گوشے گوشے میں مشعلیں روشن کی گئیں۔ زوراج نے زخمی ہونے کے باوجود باورچی خانے میں عمدہ کھانے تیار کروائے اور تمام لوگوں کو خوب سیر ہو کر لذیذ غذائیں کھانے کا موقع ملا۔ کھانے کے بعد تیز و تند اور اعلیٰ درجے کی شرابوں کا دور چلا، لیکن نفرتان نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ کوئی بھی شخص ضرورت سے زیادہ شراب پی کر آپے سے باہر نہ ہو۔ وہ تمام لوگوں کی سختی کے ساتھ نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے بعد رقص و سرور کی محفل جمی۔ میں ان سارے ہنگاموں میں دل و جان سے شریک تھا۔ لوگوں نے قدیم مصری زبان میں ملاحوں کے حسین و دل فریب گیت گائے اور ایک شخص نے ماہی گیروں کا ایک مشہور اور مقبول نغمہ گا کر سنایا۔ بعض لوگوں نے میری خوشنودی کی خاطر آرمینی زبان کے کئی گیت گائے، کچھ لوگوں نے یونانی زبان کے گیت بھی گائے، اور گیت کے ساتھ ساتھ رقص کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ غرض یہ کہ تقریب آدھی رات تک خوب تھما چوکڑی مچتی رہی۔ زوراج نے اپنی علالت کے باوجود اس ہنگامے میں حصہ لیا اور اسے یونانی زبان کے 2 گیت بھی گائے۔ موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی سمندری ہوا کے جھونکوں نے سب پر جیسے نشہ طاری کر دیا تھا۔ سارے لوگ بہت خوش تھے اور میں نے محسوس کیا پروفیسر کی اس خوشی کے عالم میں لوگوں نے ان 5 بیچاروں کو بالکل فراموش کر دیا تھا جو قزاقوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ جشن کے شروع میں ان لوگوں کی یاد میں کچھ کلمات کہے گئے تھے اور ان کی روحوں کے لیے سکون و مسرت کی دعائیں مانگی گئی تھیں، اور بس اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے ہنگاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر کسی نے بھولے سے بھی انہیں یاد نہیں کیا تھا۔ پروفیسر کافی رات بیت گئی تھی اور تھکے ہارے لوگ اب عرصے پر ہی گر گر کر سو رہے تھے۔ دماغوں پر شراب اور رقص و موسیقی کا نشہ طاری تھا اور آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اسی عالم میں لوگوں نے عرصے پر ہی لیٹ کر سونا شروع کر دیا۔ وہ سب کے سب نہایت مطمئن اور خوش خرم تھے اور بہت تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے لیٹتے ہی انہیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں بھی عرصے پر ہی ایک طرف لیٹ گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں جہاز پر سناٹا چھا گیا اور صرف وہ لوگ جاگتے رہے جو ڈیوٹی پر تھے۔ جہاز میانہ روی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ میں اس سناٹے کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرزمین ہند پر نہ جانے اب کون سے نئے ہنگامے میرے منتظر ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے تو یہی کہا تھا کہ میں کبھی ہند نہیں گیا ہوں، لیکن جیسا کہ تمہیں معلوم ہے پروفیسر، ہندوستان میرے لیے اجنبی ملک نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی
مجھے اس کا بھی علم تھا کہ ہندوستان بذات خود ایک بڑا اور وسیع و عریض ملک ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے شمالی حصے کی ایک چھوٹے سے علاقے میں گیا تھا، لیکن اس بار ظاہر ہے کہ مجھے جنوب یا مغرب کی طرف جانا تھا، کیونکہ میں بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان جا رہا تھا اور میرا جہاز افریقہ سے ہندوستان کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جہاز یا تو ہندوستان کے مغربی علاقے کی کسی بندرگاہ پر جائے گا یا جنوبی علاقے کی کسی بندرگاہ پر۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہند مختلف زبانوں، تہذیبوں اور تمدنوں کا مرکز ہے، اور میں خوش تھا کہ ایک بار پھر اس حسین و جمیل زمین کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ کئی خوفناک حوادث میرے منتظر ہیں اور ہندوستان کے سفر کا شاندار خواب ابھی پورا نہ ہوگا۔ میں ہندوستان کے خواب دیکھتا ہوں سو گیا اور قسمت میرے حال پر مسکرا رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ صبح گزشتہ تمام صبحوں سے مختلف تھی۔ میں نے اپنے آس پاس جتنے لوگوں کو دیکھا ان کے چہروں پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آسمان پر دور دور تک نہایت گہرے اور سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ کالی گھٹاؤں کی کثرت نے سارے آسمان کو جیسے ڈھانپ لیا تھا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور دن ہو جانے کے باوجود رات کا سسما برپا تھا۔ سورج کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ بادلوں کی سیاہ چادر نے سورج کو اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ بڑے خوفناک آثار ہیں۔ ارکن نے مجھ سے کہا، جو رات کو میرے قریب ہی سو گیا تھا اور اب میرے ساتھ ہی بیدار ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آثار تو یہی بتا رہے ہیں، میں نے کہا۔ اگر یہ گھٹا برس گئی تو قیامت برپا کر دے گی۔ ارکن نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیز ہوائیں ان بادلوں کو اڑا کر یہاں سے کہیں دور لے جائیں۔ میں نے کہا، کاش ایسا ہی ہو۔ ارکن نے جواب دیا، لیکن آثار ایسے نظر نہیں آ رہے۔ فضا میں گرمی کی کیفیت ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بارش ضرور ہوگی اور زوردار ہوگی۔ گھٹائیں جس انداز میں گھر کر آئی ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اس اثناء میں نفرتان بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھی خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ ارکن نے اسے کہا کہ میں کسی بڑے سمندری طوفان کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ ہوا کی تیزی اور ٹھنڈک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تم ہمارے بچاؤ کے لیے ضروری انتظامات کے لیے ملاحوں کو ہدایات دے دو اور ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا، نفرتان نے ارکن سے کہا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ چلا آیا اور ارکن ادھر ادھر گھوم پھر کر لوگوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ تقریباً سارے ہی لوگ خوفزدہ تھے۔ آسمان پر جمع ہونے والے بادلوں میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہواؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سمندر کی موجوں میں آہستگی سے اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ ارکن نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر ہمارا یہ جہاز طوفان کی زد میں آ جائے تو تم میرے قریب رہنے کی کوشش کرنا۔ ویسے تو سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے سمندری طوفان کوئی نئی چیز نہیں ہوتے اور وہ ان کے عادی ہوتے ہیں۔ میں خود بھی سمندری طوفانوں سے دوچار ہو چکا ہوں اور دیوتاؤں کی مہربانی سے ان میں سے صحیح سالم نکل بھی چکا ہوں، لیکن آج جس طوفان کے آثار محسوس کر رہا ہوں شاید ایسا طوفان میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جتنے سیاہ اور گہرے بادل ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ میری دلی دعا ہے کہ ہوا ان بادلوں کو اڑا کر کہیں اور لے جائے، لیکن میری اور تمہاری دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو دیوتاؤں کی مرضی ہوگی۔ بہرحال تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے پاس ہی رہنا۔ تم فکر مت کرو ارکن، میں نے جواب دیا۔ میں تمہارے پاس ہی رہوں گا اور تم سے جدا ہو کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک بار پھر ارکن لوگوں کو ہنگامی حالات کی تیاری کے سلسلے میں ضروری ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ لوگ کشتیوں کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے، بادبانوں کی رسیاں ڈھیلی کی جا رہی تھیں، ہتھیاروں کے رخ متعین کیے جا رہے تھے۔ غرض یہ کہ طوفانی حالات سے نمٹنے کی ساری ضروری تیاریاں کی جا رہی تھی۔ اچانک آسمان پر بڑے زور سے بجلی چمکی اور بلا شبہ گویا میلوں تک روشنی کی ایک تڑپتی ہوئی لکیر چمکتی چلی گئی۔